پیارے بچوں، عید کی آمد ہے۔ عید کا سب کو انتظار ہوتا ہے۔ امیر ہو یا غریب، سب کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نئے کپڑے پہنے، ڈھیر سارے پیسے ہوں، خوب ہلا گلا ہو، جھولے ہوں، پیزا اور برگر ہو۔ چھوٹی عید میں سب کی یہی مصروفیت ہوتی ہے، مگر بڑی عید میں قربانی ہوتی ہے۔ گائے، بیل، دمبا، اونٹ اور بکرا کی قربانی کا ثواب الگ، اور چٹپٹے کھانوں کا مزہ الگ۔ کوئی دل کلیجی کھا رہا ہوتا ہے، کوئی کباب سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے۔ بچوں کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی، مگر بڑوں کو خوب سمجھ ہوتی ہے کہ قربانی کیا ہے، کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے، مگر بد قسمتی سے وہ صرف قربانی گوشت کے لیے کرتے ہیں۔ فریج بھر لیتے ہیں، دو تین ماہ کھاتے رہتے ہیں، قربانی کا عظیم فلسفہ نہیں سمجھتے۔ یہ تحریر ان کے لیے خاص ہے جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں مگر دل کے کنجوس ہوتے ہیں۔ گائے بیل میں حصہ بھی رکھ لیتے ہیں اور بکرا مینڈھا بھی قربان کرتے ہیں۔ کسی کے گھر بھیجنا ہو تو گائے بیل اور فریج بھرنا ہو تو بکرے کا گوشت۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک صاحب عید قربان کے کافی دن بعد حج کر کے آئے اور بکرے کی ران لیے قصائی کی دکان پر گئے تاکہ گوشت بنوایا جا سکے۔ وہ صاحب حیثیت لوگ ہیں، شہر میں ان کا بڑا نام ہے۔ پیارے بچوں، اب خود کوشش کریں کہ گوشت ان غریب غربا تک پہنچائیں جنہیں سال بھر چھوٹا کیا بڑا گوشت نصیب نہیں ہوتا، اور والدین سے بھی گزارش ہے کہ وہ مستحق افراد تک قربانی کا گوشت ضرور پہنچائیں جو سفید پوش ہیں۔ عید کے دن سوائے آنسوؤں کے کچھ قربان نہیں کر سکتے، یہی قربانی کا فلسفہ ہے۔ بابا 3 دن رہ گئے ہیں، گوشت والی عید میں ہمیں بھی گوشت کھانے کو ملے گا۔ صوبیہ نے کہا، یہاں وہاں کیوں نہیں بیٹا، ہمارے ارد گرد محلے میں بہت سے افراد قربانی کرتے ہیں۔ بابا نے کہا، مگر بابا پچھلی عید پر تو کسی نے بھی ہمیں گوشت نہیں بھیجا تھا، اب تو پورا سال ہو گیا ہے گوشت دیکھے ہوئے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، یہ دیکھ اللہ نے ہمیں بھوکا تو نہیں رکھا تھا، کچھ کھایا تو تھا۔ بابا نے کہا، پیاری بیٹی، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بیٹا گھبراؤ نہیں، آج مولوی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ قربانی غریب مسکین لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کے حقوق ہوتے ہیں، اس بار دیکھنا ہمیں گوشت ضرور بھجوائیں گے۔ بابا نے کہا، عید قربان آئی۔ صوبیہ کا بابا نماز عید پڑھ کر گھنٹہ پہلے گھر آ چکا تھا، بابا ابھی تک گوشت نہ آیا۔ بڑی بہن عافیہ نے کہا، چپ ہو جاؤ، کیوں شک کرتی ہو؟ بابا خاموشی سے دونوں کی باتیں سنتا رہا۔ دوپہر تک کہیں سے بھی گوشت نہیں آیا تو صوبیہ کی ماں بولی، سنیے، میں نے پیاز ٹماٹر بھی کب سے کاٹ کر رکھ چھوڑے ہیں، لیکن کہیں سے بھی گوشت نہیں آیا، کہیں بھول نہ گئے ہو گوشت بھجوانا، آپ خود جا کر لے آئیں، وہ مصروف ہوں گے۔ صوبیہ کی ماں، تمہیں پتہ ہے میں نے آج تک کسی سے کچھ نہیں مانگا، اللہ کوئی سبب بنا دے گا۔ سے پہر ہونے لگی، کہیں سے بھی گوشت نہ آیا، سب بھوکے بیٹھے تھے۔ صوبیہ کے بار بار کہنے پر اور رونے کے انداز پر وہ ڈاکٹر صاحب کے ہاں گئے، 1000 روپے فیس لیتے ہوئے مسکرا کر بات کرتے، مگر اب وہی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر کیا ہمیں بھی گوشت مل سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ حفارت سے بولے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں گوشت مانگنے، تڑاق سے دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا، عزت نفس کہتی کہ گھر چلا جائے، مگر بیٹی کا کملایا ہوا چہرہ سامنے نظر آ رہے تھا۔ وہ مجبورنہ شیخ صاحب کے گھر گیا اور دست سوال کیا۔ شیخ صاحب نے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور گھر گئے۔ کافی انتظار کے بعد ایک شاپر پکڑایا اور جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو چربی اور ہڈیاں تھیں، آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔
सोबिया और उसकी माँ कमरे में आईं। उनके आंसू देखकर बोले, बाबा गमगीन ना हो, हम प्याज भून लेती हैं या चटनी बना लेती हैं, वैसे भी मैंने गोश्त नहीं खाना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ये सुनना था कि आंसू सैलाब बन गए। अब वो रोने वाले अकेले नहीं थे, सारा घर शामिल था। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई, देखा तो पड़ोसी अकरम था जो सब्जी की रेहड़ी लगाता था। अनवर भाई, क्या हाल है? ये लो गोश्त भाई गांव से लेकर आया है। अकरम के हाथ में 3-4 शापर थे। नहीं नहीं अकरम भाई, आपका शुक्रिया, हमारे पास बहुत सा गोश्त है। शुक्रिया? अरे अनवर भाई टेंशन मत लो, मैं भी इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ। यहाँ इंसान नहीं फिरौन बसते हैं भाई, आप मेरे भाई हो। एहसान नहीं है। उसने जबरदस्ती वो शापर अनवर को पकड़ा दिए। हमसे इतना खाया नहीं जाएगा, तुम भी खा लो, ये कहकर अकरम लूट गया। खुशी और तशक्कुर से सब घर वालों की आंखों में आंसू आ गए और अकरम के लिए ढेरों दुआएं निकलीं। ईद के दिन मगरिब के वक्त अचानक मौसम खराब हो गया, आंधी बारिश से हर तरफ जल थल हो गया और साथ ही बिजली चली गई। रात यूं ही गुजर गई। अगले दिन पता चला कि ट्रांसफार्मर जल गया है। दूसरे दिन शाम को ट्रांसफार्मर उतार के ले गए, तीसरे दिन तक ठीक नहीं हुआ। चौथे दिन वो किसी काम से सोबिया के साथ निकला, देखा कि शेख साहिब और डॉक्टर साहिब गोश्त के शापर भरे घर से बाहर कूड़ेदान में फेंक रहे थे। बिजली न आने की वजह से फ्रिज में पड़ा सारा गोश्त खराब हो चुका था और इस पर कुत्ते झपट रहे थे। इसे देखकर सोबिया ने कहा, बाबा इसका मतलब है कि उन्होंने कुर्बानी उन कुत्तों के लिए की थी। जिसे सुनकर शेख साहिब और डॉक्टर साहिब के चेहरे देखने वाले थे।